آج ہم ایک ایسے کافر بادشاہ کا ذکر کریں گے جس نے دنیا میں اپنے لیے جنت بنائی اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق ہو گیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم آپ کے لیے اسلامک ویڈیوز لاتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں، اور ایسی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ چلیے آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے، چنانچہ وہ بھی قوم عاد سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ایک وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے، اور دونوں کا ٹھکانہ ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 70 سال کی عمر کی بادشاہت کے بعد مر گیا۔ پھر شداد ملعون بادشاہ بنا۔ اس نے تمام روح زمین کو فتح کیا اور ہر جگہ اس کا حکم چلتا تھا، اور اس کے ماننے والے کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ لیکن اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ اس کے نصاب کی ایک مثال بہت ہی مشہور ہے کہ دو آدمی اس کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان دونوں نے عجیب و غریب کہانی سنائی۔ ایک شخص نے بولا کہ میں نے اس سے ایک زمین کا ٹکڑا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ میں نے اس زمین میں ایک خزانہ پایا اور وہ اس کو دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچ دیا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لے سکتا۔ دوسرا شخص بولا کہ میں نے زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے۔ اب وہ اس کے لینے کو بہت ہی ہیلا اور بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے تو وہ بولے کہ ایک کی بیٹی ہے تو دوسرے کا ایک بیٹا ہے۔ حاکم وقت نے حکم دیا کہ ان دونوں کو آپس میں نکاح کر دو اور یہ مال ان دونوں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ اس طرح سے انصاف سے یہ جھگڑا ختم طے کیا گیا۔ بعد الازاں حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ ایمان نہیں لایا اور کفر و شرک میں مبتلا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دی اور اسے ایمان لانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے جنت دے دے گا اور تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ اے ہود، تم مجھے جنت کا لالچ دیتے ہو، اور میں نے تو جنت کی خوبیاں سنی ہوئی ہیں، اور میں اس دنیا میں ایک ایسی جنت بناؤں گا اور دن رات میں اس میں عیش کروں گا۔ مجھے تیرے رب کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد شداد نے اس وقت تمام ملکوں کے بادشاہ و وزیروں کو خطوات بھیجے، اور ان خطوات میں لکھا گیا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو، اس میں کہیں اونچ یا نیچ نہ ہو، اس کی ہمیں اطلاع دو۔ ہم اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اپنے قاصدوں کو ہر جگہ بھیجا تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات جلد جلد لے آئے۔ ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک، عنبر اور موتی ہاتھ آئیں سب کے سب لے آؤ۔ اس وقت شداد کے کنٹرول میں 1000 ملک اور 1000 شہر تھے۔ ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ خطہ عرب میں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ملا جس کا رقبہ 120 میل تھا۔ اس کے فوراً بعد امراء کو حکم ہوا کہ 3000 افراد فرمائش کریں اور ہر افراد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ حکم صادر کیا گیا کہ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کیا جائے۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھدائی کر کے سنگ مرمر جنت کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون سرسبز عنبر سے بنائے گئے۔ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی تھی۔ اس جنت میں نصف سونے اور نصف چاندی کے درخت بنائے گئے۔ ان درختوں کی پتیاں سب عنبر سے جڑی گئی تھیں اور اس کی ڈالیاں سرخ یاقوت سے۔
اور ان درختوں پر مختلف انوار و اقسام کے میوے لگائے گئے تھے، اور مٹی کی جگہ مشک، عنبر اور زعفران استعمال کیے گئے، اور اس کے صحن میں پتھر کی بجائے موتی اور مونگا ڈالے گئے۔ اس میں بہترین دودھ، شراب اور شہد کی نہریں جاری کی گئیں، اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے۔ ان میں میوے دار درخت لگائے گئے، ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کی کرسیاں سونے اور چاندی کی رکھی گئی تھیں۔ ہر کرسی کے سامنے 1000 پلیٹ میں جمع اقسام کے نعمتیں رکھی گئیں۔ یہ کام 30 سال میں مکمل ہوا۔ اس نے ہر ملک میں دروگوں کو بھیج کر کسی ملک میں بھی 1 درہم کے برابر چاندی نہ چھوڑا۔ سب جگہ سے چاندی جمع کر کے اس جنت میں لا کر رکھ دیا۔ آخر کار یہاں تک نوبت آ گئی کہ ایک بوڑھی عورت کی غریب مسکین بیٹی کے گلے میں ایک گلو بند تھا جو 1 درہم کا تھا۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، میرے پاس سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا 1 درہم مجھے بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ تب اس غریب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر اور اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا۔ آخر کار اس کی فریاد مالک حقیقی کے دربار میں قبول ہوئی۔ شداد نے سارے ملک کے خوبصورت حسین لڑکیاں اور لڑکوں کو جمع کیا تاکہ یہ حوریں اور غلام بن کے جنت میں اس کے سامنے پیش ہوں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ جنت جا کر دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز وہ 20 غلام لے کر جنت کو دیکھنے گیا۔ اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں کی طرف بھیج دیا اور ایک غلام کو لے کر جنت کے دروازے پر پہنچا۔ جنت کے دروازے پر جب پہنچتا ہے تو ایک شخص کو کھڑا ہوا پایا۔ شداد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ میں تیری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے اسے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑو تاکہ میں گھوڑے سے اتروں۔ موت کے فرشتے نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے ارکاب میں اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے میں تھا۔ اس کی جان کو قبض کر لیا گیا۔ وہ مردود اپنی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ پایا اور دوزخی ہوا۔ ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی زوردار چیخ ماری کہ جس کی آواز سے اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ بھی کھانے کی مہلت نہ ملی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک رہا، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب غرق ہو گئے اور سب دوزخی ہو گئے۔ اس کی جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔